کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن 24 گھنٹے کا ہی کیوں ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کے 60 منٹ اور 1 منٹ کے 60 سیکنڈز کس نے طے کیے؟ اگر ہمارا ایک دن 24 گھنٹے کے بجائے 30 گھنٹے کا ہوتا تو کیا یہ دنیا تب بھی ایسی ہوتی جیسے کہ آج ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہوئے کئی بار ٹائم دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے زیادہ تر کام کسی طے شدہ وقت پر کرتے ہیں، جیسے صبح 6 بجے اٹھتے ہیں اور رات کو 8 یا 10 بجے اپنی پسند کا کوئی ٹی وی شو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق دن بھر کے کام کرتے ہیں اور یوں ہی کئی دن، مہینے اور سال گزرتے رہتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین سورج کے گرد اپنے آربٹ میں چکر لگاتی ہے اور یہ چکر پورا کرنے میں اسے پورے 365 دن لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین ہر 24 گھنٹے میں اپنے محور یا ایکسس کے گرد بھی چکر لگاتی ہے۔ اسی وجہ سے دن رات میں اور رات دن میں بدلتے رہتے ہیں، یعنی دن اور رات کا یہ فرق زمین کا اپنے ایکسس کے گرد گھومنے کی وجہ سے ہے، سورج کے گرد گردش کی وجہ سے نہیں۔ ایک دن کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کرنے کا سہرا قدیم مصریوں کے سر جاتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے شیڈو کلاک کی مدد سے دن کو 10 گھنٹوں میں تقسیم کیا اور پھر ان 10 گھنٹوں کے شروع میں یعنی طلوع آفتاب کے وقت اور ان کے آخر میں یعنی غروب آفتاب کے وقت ایک ایک گھنٹہ ایڈ کر دیا۔ یوں انہوں نے دن کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ یہ شیڈو کلاک کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو اس وقت میں لے جاتے ہیں جب گھڑی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات آج سے کم و بیش 3000 سال پہلے کی ہے۔ قدیم مصری لوگوں نے ایک دن کو کئی چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے شیڈو کلاک یا جسے سن ڈائلز بھی کہا جاتا ہے، ان کا استعمال شروع کیا۔ آپ اسکرین پر اس وقت سن ڈائل یا شیڈو کلاک ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ اسے کبھی وقت کے تعین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ اسے گھڑی کی ابتدائی شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس سے وقت کیسے معلوم کیا جاتا تھا؟ تو دوستو، اس کے پیچھے سمپل سی بات ہے جو آپ آج بھی غور کریں تو سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ کہ اگر آپ دن کے وقت کھلے آسمان تلے سورج کی روشنی میں ساکن کھڑے ہو جائیں تو زمین چونکہ اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے، لہٰذا آپ کا سایہ مسلسل ایک سمت سے دوسری سمت آہستہ آہستہ جگہ بدلے گا۔ بس یہی سائنس ہے جو سن ڈائل یا شیڈو کلاک کے معاملے میں استعمال ہوتی ہے۔ قدیم مصری لوگ اسی سن ڈائل یا شیڈو کلاک پر حرکت کرتے ہوئے سائے سے وقت کا تعین کیا کرتے تھے۔ اب بات آتی ہے رات کی، کیونکہ سن ڈائل دن کی روشنی میں تو کام کر سکتا ہے، لیکن رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور کوئی سایہ موجود نہیں ہوتا، تب انہوں نے کیسے رات کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کیا ہوگا؟ دراصل مصریوں نے رات کے وقت کو ستاروں کے مشاہدات کی بنیاد پر 12 گھنٹوں میں تقسیم کیا تھا۔ قدیم مصریوں کے پاس 36 ستاروں کے گروپس کا ایک نظام تھا جسے ڈیکنز کہا جاتا تھا۔ سورج کی طرح ستارے بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسمان پر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ آسمان پر ستاروں کی جگہ دیکھ کر مصری رات کا وقت بتایا کرتے تھے، لیکن اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے مصریوں نے خاص ٹیبلز تیار کر رکھے تھے جنہیں عام طور پر وہ تابوت کے کور پر نقش کرتے تھے۔ ان اسپیشل ٹیبلز کی مدد سے وہ رات کے گھنٹوں کا اندازہ لگاتے تھے۔ انہوں نے وقت معلوم کرنے کے لیے 12 ستاروں کا انتخاب کر رکھا تھا تاکہ جب باہر مکمل اندھیرا ہو اور ان کی پوزیشن سے وہ وقت کی پیمائش کر سکے۔ یوں دن کے 12 گھنٹے اور رات کے 12 گھنٹے ملا کر ہمارا 24 گھنٹے کا ایک دن بن جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اے ایم اور پی ایم میں کیا فرق ہے۔ قدیم مصریوں نے دن کے 24 گھنٹے تو فائنل کر دیے، سن ڈائل سے دن کو 12 گھنٹوں میں اور ستاروں کی گردش سے رات کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کر دیا، مگر شروع میں جب میکینیکل گھڑیاں تیار ہونے لگی تو تمام گھڑیاں 24 گھنٹے دکھاتی تھی۔ اس وقت آپ اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں، پہلے اسی طرح کی گھڑیاں ہوتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھڑی سازوں کو احساس ہوا کہ اگر وہ 12 گھنٹوں والی گھڑی تیار کریں تو یہ سسٹم زیادہ آسان اور سستا ہوگا۔ 12 گھنٹے دن میں اور 12 گھنٹے رات کے۔ اب دن اور رات کے 12 گھنٹوں میں فرق کرنے کے لیے اے ایم اور پی ایم کی اصطلاح متعارف کرائی گئی۔
AM اور PM لاطینی زبان کے الفاظ ہیں جو وقت کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں یہ ٹرم 17ویں صدی سے استعمال ہونا شروع ہوا۔ AM یعنی اینٹی میریڈیم اس وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوپہر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن 12 بجے سے پہلے کا وقت، اور PM یعنی پوسٹ میریڈیم کا مطلب آفٹر مڈ ڈے یعنی دوپہر کے بعد کا وقت۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لے کہ رات 12 بجے سے دن 12 بجے تک کا وقت اگر بتایا جائے تو یوں بتایا جائے گا 6 AM 7 AM وغیرہ وغیرہ، اور جیسے ہی دن کے 12 بج جائیں گے تو اس کے بعد جو وقت بتایا جائے گا وہ کچھ یوں بتایا جائے گا 12 PM 1 PM وغیرہ وغیرہ۔ مگر 12 گھنٹے کی گھڑی اتنی بھی عام نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں زیادہ تر 24 گھنٹے والی گھڑیاں ہی استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ جن ممالک کو ہم زیادہ جانتے ہیں جیسے برطانیہ، امریکہ، یہاں 12 گھنٹے والی گھڑی عام طور پر زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس لیے یوں لگتا ہے کہ یہی زیادہ چلتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا میں 24 گھنٹے بتانے والی گھڑیاں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ جرمنی، فرانس، رومانیہ، ویتنام اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں زیادہ تر 24 گھنٹے والا ٹائم کلاک ہی استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 60 منٹس کا ہی کیوں ہوتا ہے۔ آج جدید دور میں ہم ڈیسیمل نمبر سسٹم کو بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں جس کی بیس 10 ہے۔ آج کے دور میں ڈیسیمل نمبر سسٹم کو سب سے آسان سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں بھی 10 ہی ہوتی ہیں، اس لیے اس سسٹم کے تحت نمبرز کاؤنٹ کرنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ ہم بآسانی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر نمبرز کو گن سکتے ہیں، لیکن پرانے دور میں اور بھی بہت سے عددی نظام استعمال ہوتے رہے ہیں جن میں ڈیو ڈیسیمل اور ہیگزا ڈیسیمل نظام قابل ذکر ہیں۔ ان میں ڈیو ڈیسیمل نمبر سسٹم کی بیس 12 ہے، جبکہ سیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم کی بیس 60 یعنی 60 ہے۔ دوستو، گھڑی میں 60 منٹس کی یہ تقسیم اسی سیگزا ڈیسیمل نظام پر قائم کی گئی ہے۔ یہ ڈویژن بیبلونینز نے کی تھی۔ بیبلونیا قدیم میسوپوٹیمیا کی ایک ریاست تھی اور بیبلون شہر موجودہ عراق کے وسط میں واقع تھا۔ خیر، ان لوگوں نے سیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم یعنی 60 کی بیس استعمال کرتے ہوئے 1 گھنٹے کو 60 منٹس میں تقسیم کیا اور اسی طرح 1 منٹ کو 60 سیکنڈز پر تقسیم کیا۔ ایسا شاید انہوں نے اس لیے کیا ہوگا کیونکہ 60 کو باقی نمبروں کی بڑی تعداد سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اگر ہم 60 کی ڈویژن کریں تو یہ 2 3 5 6 10 12 20 30 60 ان سب پر بآسانی تقسیم ہو سکتا ہے، جبکہ اگر 100 سیکنڈز ہوتے تو ان کی تقسیم قدر مشکل ہوتی، کیونکہ 100 کو 1 2 5 10 20 50 اور 100 کے علاوہ کسی بھی نمبر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے بیبلونینز نے 60 کی بیس استعمال کرتے ہوئے 1 گھنٹے کو 60 منٹس میں اور 1 منٹ کو 60 سیکنڈز میں تقسیم کیا تاکہ دن کے 24 گھنٹوں کو بآسانی مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکے اور ٹائم نوٹ کرنے میں آسانی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور پسند نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ پسند کیوں نہیں آئی اور کون سے سیکشن میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔